بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے جو آداب ہیں، بڑا لمبا ٹاپک ہے، کیا ہے؟ ہاں، بہت لمبا موضوع ہے، لیکن میں بہت مختصر، ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں مختصر ہی گفتگو کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو جب آپ مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کریں تو ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات اس امت پر ہیں اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نفع پہنچانے کے لیے اور ہدایت دینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ان تک پہنچانے کے لیے اور ان کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے مشقتیں برداشت کیں، اور آپ نے فرمایا کہ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ کسی کو نہیں دی گئی۔ تو ایک تو ان کا تصور کریں اور ان کے احسانات کو سامنے رکھیں، اور دوسرا درود شریف کا اہتمام کریں۔ آپ کے محسن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے درجات کی بلندی کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سوال اللہ تعالیٰ سے کریں، اس کی دعا کریں۔ تو درود شریف میں یہی چیز ہے، تو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں بہت ساری جگہیں آتی ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران نماز پڑھی ہے، اور ان میں سے کئی جگہوں پر مساجد، بلکہ سب جگہوں پر مساجد کسی زمانے میں بنائی گئی تھیں، لیکن اب ان میں سے بعض مسجدیں موجود ہیں، بعض موجود نہیں ہیں۔ تو اگر ہو سکے تو وہاں نماز پڑھیں۔ اسی طرح جن کنویں سے آپ نے پانی پیا، وہاں ہو سکے تو کنویں سے پانی تبرک کے طور پر پئیں، لیکن یہ کوئی لازمی تقاضا نہیں ہے۔ لوگ ایسی چیزوں کو پھر واجب کا درجہ دینے لگتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ مدینہ منورہ کے قریب جب آپ پہنچیں تو اول تو یہ کہ مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا چاہیے، اور اچھے کپڑے جو میسر ہوں وہ پہننے چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے۔ لیکن اگر داخل ہونے سے پہلے غسل نہ کر سکیں تو داخل ہونے کے بعد غسل کر لیں۔ غسل کا موقع نہ ہو، کسی وجہ سے نہ کر سکتے ہوں تو وضو کر لینا بھی کافی ہے۔ اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ شہر نظر آنے لگے تو اس وقت دعا مانگیں کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، اور میرا یہاں آنا قبول فرما، اور مجھے یہاں کی برکات نصیب فرما، یہاں سے مجھے دینی اور روحانی نفع پہنچا۔ یہ دعائیں کرتے ہوئے آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوں، اور غسل کر کے یا وضو کر کے اچھے کپڑے صاف ستھرے پہن کر، بعض لوگ بہت جلد بازی کرتے ہیں اور میلے کچیلے کپڑوں میں اور پسینے سے شرابور حالت میں روزہ اقدس پر جاتے ہیں، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا تقاضا یہی ہے کہ ہم وقار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں، اور اس کے لیے غسل کریں، وضو کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگائیں، اور پھر مسجد نبوی میں جائیں تو جو مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں ان کا خیال رکھیں۔ پہلے دایاں پاؤں رکھیں، دعا پڑھیں، اور پھر آپ تحیۃ المسجد کے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ ریاض الجنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور آپ کے حجرے کے درمیان کا جو حصہ ہے، جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، تو وہاں اگر جگہ میسر ہو اور آسانی سے آپ وہاں 2 رکعت پڑھ سکیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اور نماز فرض نماز کا وقت نہ ہو تو آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے دعا مانگ کر تو روزہ اقدس پر سلام کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اور اگر فرض نماز کا وقت ہو، نماز کھڑی ہو رہی ہو، تو پہلے فرض ادا کریں، اسی سے تحیۃ المسجد بھی ادا ہو جائے گا۔ اور اگر جماعت کا وقت نہیں ہے لیکن وقت تنگ ہو رہا ہے اور فرض نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہے، تو پہلے فرض نماز ادا کریں، پھر روزہ اقدس پر جائیں، اور وہاں ادب و احترام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت دل میں تازہ کرتے ہوئے ذوق اور شوق اور خشوع و خضوع کی کیفیت بنا کر آپ معتدل آہستہ آواز سے سلام پیش کریں، اور سلام کے بہت لمبے چوڑے سیغے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اختصار سے کام لینا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یا السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ اس طرح کے الفاظ علماء نے لکھے ہیں، یہ مختصر کلمات ہیں، ہر آدمی ان کو کہہ سکتا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ میں سلام عرض کریں، روزہ اقدس کی دیوار سے ذرا فاصلے پر کھڑے ہوں، جالی کو ہاتھ نہ لگائیں، بوسہ نہ دیں، وہاں سجدہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آج کل تو خیر وہاں نگرانی ہوتی ہے، کوئی سجدہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ بھی آداب میں سے ہے، اور سجدہ کرنا کسی بھی قبر پر
یہ چاہے انبیاء کی قبر ہو، اولیاء کی قبر ہو، کسی قبر پر بھی سجدہ کرنا جائز نہیں. اگر عبادت کی نیت ہوگی تو شرک ہوگا، اور اگر تعظیم کی نیت یا تحیہ کی نیت ہو تو وہ بھی ناجائز اور حرام ہے. ہمارے دین میں اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے. تو ان کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، جالیوں کو بوسہ بھی نہ دیں، اور فاصلے سے کھڑے ہو کر معتدل آواز سے، بہت زور سے پڑھنا بھی بے ادبی ہے اور بالکل آہستہ پڑھنا بھی ادب کے خلاف ہے. معتدل آواز سے سلام پیش کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ پر کیے جانے والے سلام کو خود سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں. یہ مستند احادیث سے یہ بات ثابت ہے، اور اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے متفق علیہ. تو اس طرح کسی نے اگر سلام کہا ہو تو اس کا نام لے کر اس کا سلام بھی پہنچائیں. اور ہمارے اکابر نے اور اہل سنت والجماعت کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر حاضر ہونے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دعا کی درخواست بھی کر سکتا ہے اور شفاعت کی درخواست بھی کر سکتا ہے. تو یہ کوئی ضروری اور فرض واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اپنے محبت کے اظہار کے لیے اور اپنی ایک عاجزی کے اظہار کے لیے اور اپنے لیے طلب دعا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرے تو یہ اچھی بات ہے. تو یہ مختصر آداب ہے.